علیکم، میں ہوں صبر عباس۔ رولز آف دی گیمز بدل چکے ہیں۔ علیحدگی پسندوں کے ساتھ دہشت گردوں جیسا برتاؤ ہوگا۔ سانحہ جعفر ایکسپریس انڈیا کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے، یہ واضح اور دو ٹوک موقف آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پیش کیا۔ جعفر ایکسپریس پر حملے اور معصوم شہریوں کو شہید کرنے کے واقعے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج اس متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو تفصیلات بتائیں، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس دہشت گردی کا قلع قمع کیا گیا۔ ساتھ ہی اس واقعے سے ایک بار پھر یہ عیاں ہو گیا ہے کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک ہی پاکستان دشمنی میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ پہلے تو صرف بھارت ہی پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ عزائم پر کاربند رہا، تاہم اب بھارت ہی کے ایما پر افغانستان بھی پاکستان کے احسانوں کو فراموش کر کے ملک میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ بھارتی ریاست ایک طرف پاکستان میں دہشت گردی کی بنیاد ڈال رہی ہے، تو دوسری جانب معلومات کے محاذ پر بھی وہاں کا میڈیا دہشت گردوں کا سہولت کار بن چکا ہے۔ اس متعلق آج کی پریس کانفرنس میں پاک فوج نے نہ صرف ثبوت فراہم کیے بلکہ ساتھ ہی عالمی برادری کو بھی انڈین سپانسرڈ دہشت گردی کا نوٹس لینے کا کہا ہے۔ ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی، جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا۔ تو وہاں پہ جو رپورٹنگ تھی وہ کس طریقے سے ہو رہی تھی، اس کی میں آپ کو ایک گلمپس دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امیجز کے ذریعے اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اس ایکٹ آف ٹیررزم۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی واز شیئرڈ بائی دی ٹیررسٹ گروپ، ریکگنائزڈ ٹیررسٹ گروپ کی جو پروپیگنڈا ویڈیو ہے، اس کو انڈین میڈیا بار بار چلا کے دنیا کو دکھا رہا۔ یہ آپ ویڈیو جو اگر دیکھیں تو دس از این اولڈ ویڈیو، فیک ویڈیوز وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے۔ دس از یٹ اندر انسیڈنٹ آف ٹیررزم، جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہیں۔ آپریشن سے متعلق مزید تفصیلات بتاتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فوج کی زرار کمپنی نے پہلے خودکش بمباروں کو نشانہ بنایا۔ زرار نے سب سے پہلے انجن کلیئرنس شروع کی۔ اس آپریشن کے دوران کسی شہری کی موت نہیں ہوئی بلکہ تمام اموات آپریشن سے پہلے ہوئی۔ ٹیررسٹ جو سے وہ جہنم حاصل ہوئے اس آپریشن میں۔ So 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC, and 3 were from the railway and other department, and civilians the remaining 5. So these are the count of the division of these 26. Other than that, we had operational casualties which were not part of the train. فورسز کی جانب سے کیے گئے کامیاب آپریشن پر نہ صرف پوری قوم شکر گزار ہے، وہاں جن معصوم لوگوں کی جانیں اس کامیاب آپریشن کی وجہ سے محفوظ ہوئی ہیں وہ بھی پاک فوج کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری جو ہے پاک فوج کی اچھی کارروائی کی وجہ سے ایس ایس جی کمانڈوز کی، جنہوں نے بر وقت پہنچ کے جو ہے آپریشن کیا اور الحمدللہ بالکل سکسیسفل آپریشن تھا ان کا۔ جیسے ہمارا پنی سے نکلے ہم ڈپارچر تھوڑا ہوا 10 منٹ کا فاصلے پہ تو ایک بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا تھا، تو بس جیسے بم بلاسٹ اس کے بعد جو ہے فائرنگ وغیرہ شروع ہوئی، مزید بم بلاسٹنگ شروع ہوئی، ہمارے وہ ایس ایس جی کمانڈوز آ گئے، آرمی وغیرہ آ گئی، تو اللہ کا شکر ہوا احسان کہ ان کے توسط سے انہیں سارا ہم نے بیک اپ بھی دیا اور سارے انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ جو ٹرین پہ حادثہ ہوا ہے، ہم لوگ پھر ہمیں وہاں سے ایف سی والوں نے اور پاک آرمی والوں نے لے کے یہاں سے بھی پہنچایا ہے، تو ابھی بائی ہمیں پنجاب روانہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی جعفر ایکسپریس اور دہشت گردی کی دیگر وارداتوں میں ملوث کالعدم بی ایل اے ہو یا کوئی اور ناراض بلوچ، سب کو خبردار کیا ہے کہ ان کے ساتھ اب ریاست ویسا ہی برتاؤ کرے گی جیسا کسی دہشت گرد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کہ یہ ناراض بلوچ ہے، کون سی ناراضگی ہے ٹیررزم میں؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 5 ہے، اٹ از ویری کلیئر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا۔ رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے، وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو۔ تو اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ گو کہ سانحے کے بعد جہاں سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں، وہاں اس موقع پر قومی یکجہتی کی بھی اشد ضرورت ہے، جو بدقسمتی سے ناپید دکھائی دے رہی ہے۔ بالخصوص سیاست عدم استحکام کے ماحول میں حکومت کو جو ذمہ داری نبھانی چاہیے وہ بھی نہیں نبھائی جا رہی۔ سیکیورٹی فورسز نے تو دہشت گردوں اور کالعدم بی ایل اے کو نشانے پر رکھ لیا، وہاں حکومت نے پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ اس متعلق کل جماعتی کانفرنس بلانے کی بھی بحث شروع ہو گئی ہے، جس میں
پی ٹی آئی کی شمولیت کا معاملہ متنازع بنایا جا رہا ہے۔ بالخصوص حکومتی وزراء پی ٹی آئی کے بیانیے کو دہشت گردی کے بیانیے سے نفی کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر کی جانے والی ٹویٹس کو بطور ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کو بانی پی ٹی آئی کی پیرول پر رہائی سے مشروط کر دیا، جس کے بقول حکومت قومی مسئلے پر سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب پہلے اعلان کر چکے تھے کہ اگر ملک کی بات آ جاتی ہے تو بغیر کسی کنڈیشن کے ہم سپورٹ کریں گے، اور ہم نے ہمیشہ سے کیا ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف ایک ہی بیانیہ ہو، متحدہ بیانیہ ہو، سب ایک پچ پہ چلے۔ تو اسپیکر صاحب کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کہیں کہ کون جعلی اور کون نہ۔ وزیر نے ڈیفنس منسٹر نے بھی صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا، اگر آپ پی ٹی آئی کے بغیر یہ جنگ جیت سکتے ہیں تو آپ کر لیں، آپ کو مبارک۔ جبکہ آج پاکستان تحریک انصاف نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں دہشت گردی اور دیگر معاملات سے متعلق بھی اپوزیشن کی اے پی سی بلانے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ ملک میں فوری نئے الیکشن کروانے کا مطالبہ بھی دہرایا گیا ہے۔ ہم ایک جہتی یعنی ایک بڑا کانفرنس بلانا چاہتے ہیں جس میں تمام مکتب فکر کے تمام سیاسی پارٹیاں جو بھی ہے وہ بیٹھے اور سوچے اور کلیکٹیو وزڈم سے ایک وے آؤٹ نکالے کہ ہمیں اس حالات سے کیسے آگے نکلنا ہے۔ جب تک ایک پاکستانی قوم کی صحیح نمائندگی نہیں ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے جینون لیڈرشپ اسمبلی میں نہیں آئے گی اور جینون حکومت نہیں بنے گی، اس حالات کا کوئی حل نہیں ہے۔ حکومت دہشت گردی سے کیسے نمٹے گی اور اس پر قومی یکجہتی کی فضا کیسے قائم کر پائے گی،